میں آج بہت خوش تھی کیونکہ میرا خواب پورا ہونے جا رہا تھا۔ میں ایئر ہوسٹس بننا چاہتی تھی۔ سچ تو یہ تھا میرا شوق دنیا گھومنے کا تھا، مگر ایک تو میرے پاس اتنا پیسہ نہ تھا تھی۔ حسن مجھے وراثت میں ملا تھا اور مجھے اکثر دوستیں اور رشتہ دار ماڈل بننے کا مشورہ دیتے تھے۔ میں نے گریجویشن کرتے ہی ایئر ہوسٹس کی نوکری کے لیے اپلائی کر دیا۔ ایئر ہوسٹس بننے کے لیے جو اصول تھے میں ان پر پوری اترتی تھی، یوں مجھے فوری نوکری مل گئی۔ پھر چند ماہ بعد ہی میری نوکری کا باقاعدہ آغاز ہو گیا تھی۔ میرے لیے یہ نوکری بہت آسان اور مزے کی تھی۔ میں بہت ہنستے مسکراتے اپنے فرائض سر انجام دے رہی تھی۔ پورا 1 ماہ میرا بہت سکون سے گزرا۔ میں نے تب نہیں سوچا تھا کہ آنے والا وقت میں میرے لیے اتنی بڑی تبدیلی لانے والا تھا۔ اکثر سنا کرتی تھی کہ سفارش یا حسن کے بل پر لڑکیاں نوکری کے لیے چنی جاتی ہیں، مگر میرے معاملے میں ایسا نہیں ہوا تھا۔ لیکن ایک بات جو میں نے نوکری کے پہلے روز سے ہی بہت شدت سے محسوس کی تھی وہ یہ کہ میری ساتھی ایئر ہوسٹس ایک پائلٹ سے بہت ڈرتی تھی۔ نہ جانے اس کے بارے میں سب کیسی کیسی باتیں مشہور تھی۔ سب کی باتیں سن کر ایسا لگتا تھا جیسے وہ کوئی بہت ڈراؤنا اور ادھیڑ عمر شخص ہوگا، مگر جب ایک روز میں نے وہ پائلٹ دیکھا تو دنگ رہ گئی۔ وہ بالکل جوان اور بہت خوبصورت مرد تھا۔ مجھے حیرت ہوتی تھی کہ آخر اس پڑھے لکھے قابل اور کامیاب لڑکے میں ایسی کیا برائی تھی کہ سب اس سے احتیاط برتنے تھے۔ یہ رات جب مجھ پر کھلا تو میری ساری حیرت ہوا ہو گئی۔ ایک روز میں کیبن میں داخل ہوئی تو اپنی ساتھی ایئر ہوسٹس 2 لڑکیوں کو آپس میں بات کرتے سنا۔ ان میں سے ایک ایئر ہوسٹس بری طرح رو رہی تھی اور دوسری افسردگی سے اسے خاموش کروا رہی تھی۔ میں حیران ہو گئی کہ آخر اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وہ روتی ہوئی لڑکی کہہ رہی تھی کہ ہر لڑکی اس کی اچھی صورت پر فدا ہو کر اس کے پیچھے بھاگتی ہے، مگر جب لڑکی اس کے ساتھ اکیلی ہوتی ہے وہ اپنا اصلی روپ دکھا دیتا ہے۔ دوسری لڑکی نے افسوس سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا کہ فکر مت کرو، ہم بھی یہ سب جھیل چکی ہیں۔ ہمیں خود کو اس کے سامنے ایسے پیش ہی نہیں کرنا چاہیے تھا کہ وہ مزے سے ہماری عزت نفس رونتا چلا جاتا۔ وہ ایئر ہوسٹس اداسی سے سمجھا رہی تھی جبکہ میرا جسم سنسنا گیا۔ میری نظروں میں جو اس پائلٹ کا ایک پرکشش سا خاکہ بنا تھا وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ میں نے سوچ لیا میں اس پائلٹ کے سامنے ہی نہیں جاؤں گی، مگر تب 1.5 ماہ بعد کچھ ایسا ہوا کہ میں جھٹکا کھا کر رہ گئی۔ وہ ایک عام سا دن تھا، میں اپنی ڈیوٹی پر موجود تھی۔ لنچ کا وقت ہوا تو میں اپنے کیبن میں پہنچی۔ ابھی میں اپنے کھانے کی ٹرے لے کر کھانے کے لیے بیٹھی ہی تھی کہ مجھے ایک سادی لڑکی نے کہا کہ یہ کھانا پائلٹ کو دے آؤ۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ تم تو کھانا دے کر آئی تھی، پھر یہ دوبارہ سے کس کے لیے جا رہا ہے؟ تب اس نے بتایا کہ پائلٹ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے وہ کیبن میں آرام کر رہا ہے۔ ایئر ہوسٹس بولی کہ میں بہت تھک گئی ہوں، اس لیے تم یہ کھانا جا کر پائلٹ کو دیا اور یہ دوا بھی دے دینا۔ اس نے گولی اور پانی کی بوتل بھی مجھے پکڑا دی، پر پائلٹ کی حقیقت نہیں جانتی تھی، اسی لیے وہ اب مجھے استعمال کرنا چاہتی تھی اور میری بے خبری کا فائدہ اٹھا کر مجھے اس پائلٹ کے پاس بھیجنا چاہ رہی تھی۔ یہ کام وہ سب بھی کرتی تھی اور آج میری باری آ چکی تھی۔ میں نے دل میں یہی سوچا کہ میں جلدی میں اس پائلٹ کو کھانا دے کر واپس آ جاؤں گی۔ میں خاموشی سے وہ کھانا اٹھا کر جانے لگی تو وہ ایئر ہوسٹس اچانک ہمدرد لہجے میں مجھ سے بولی کہ سنو، دھیان رکھنا، ذرا سنبھل کر جانا۔ اگر تم ایک لمحے بھی رکی یا کوئی غیر ضروری بات کی تو وہ تمہیں کسی قابل نہیں چھوڑے گا۔ اس کی بات پر میں نے دیکھا کہ باقی ایئر ہوسٹس بھی مجھ سے نظریں چرا رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ سب اس سے کیوں ڈرتی ہیں، میں آج پورا سچ جاننا چاہتی تھی۔ تب ایک لڑکی میرے پاس آئی اور آہستگی سے بولی، وہ مجھے واقعی ڈرا کر رکھ گئی تھی۔ نہ جانے کیوں وہ سب پوری بات بتانے سے پرہیز کرتی تھی اور نظریں چرا جاتی تھی۔ اس کے بارے میں جو باتیں میں سن چکی تھی وہ مجھے سہما گئی تھی، مگر میں نے ذرا سنبھل کر ان سے کہا کہ اگر ایسا ہے تو بہتر ہے کہ تم ہی اسے جا کر کھانا دو۔ تو بولی کہ ہم سب اس پائلٹ کو سختی کا نشانہ بن چکی اور ہم سب نے اس کا روپ دیکھ لیا، بس ایک تم رہ گئی تھی، اب تم بھی چلی جاؤ۔ اس میں کیا ہے، جہاں ہم سب نے وہ سب جھیل لیا تو تمہیں بھی کچھ نہیں ہوگا۔ ہم سب جانتی ہیں وہ کیسا انسان ہے، تم آج آؤں گی تو حساب برابر ہو جائے گا۔ مجھے ان لڑکیوں کے اس طرح رنگ بدلنے پر شدید افسوس ہو رہا تھا۔ کہاں وہ سب بہنوں کی طرح رہتی تھی اور مشکل میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتی تھی، اور کہاں آج اس چھوٹی سی بات پر وہ حصہ برابر کرنے کی چکروں میں تھی۔ اس پائلٹ کے کیبن میں پہنچ کر میں نے دروازہ بجایا تو مجھے حیرت ہوئی کہ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ حالانکہ ایئر ہوسٹس نے مجھے جو بات بتائی تھی اس کے مطابق تو پائلٹ اپنے کیبن کا دروازہ بند رکھتا تھا۔ اجازت مانگی تو اس نے مجھے اندر آنے کا بولا۔ میں اندر گئی تو نیم تاریخی چائے ہوئی تھی۔ میں نے وہ ٹرے چھوٹے سے ٹیبل پر رکھی تو پائلٹ نے سرخ آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا اور پھر ٹھٹک گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ مجھے کچھ کہتا میں فوراً واپسی کے لیے پلٹی، مگر اس سے پہلے ہی اس پائلٹ نے پھرتی سے اٹھ کر کیبن کا دروازہ زور سے بند کر دیا۔ میں جانتی تھی وہاں سارا سٹاف ہی اس سے ڈرتا تھا، اس لیے کوئی بھی مجھے اس کی قہر سے بچانے نہ آتا۔
اس نے نہایت سکون سے کہا، میں ایک ماہ سے تمہارا انتظار کر رہا تھا کہ تم سے سامنا ہو تو بات کروں، مگر تم آج آئی ہو۔ میں اس کے جملے پر ساکت رہ گئی، یعنی وہ میری احتیاط اور چھپ کر رہنے کی ساری کوششوں سے واقف تھا۔ وہ واقعی خطرناک انسان تھا، میرے ہوش اڑ رہے تھے۔ میں نے وہاں سے نکلنے کی کوشش کی مگر وہ میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے اندر لے گیا۔ میں اتنی ڈری ہوئی تھی کہ احتجاجاً چیخ بھی نہیں پائی تھی۔ اس روز اس پائلٹ نے مجھ سے جو باتیں کی تھی وہ مجھے پوری جان سے ہلا کر رکھ گئی تھی، مگر وہ مجھے پوری طرح قابو کیے ہوئے تھا اور میں اس کی گرفت سے تب تک آزاد حاصل نہیں کر پائی تھی جب تک اس نے مجھے خود نہیں چھوڑا تھا۔ میں جب کافی دیر بعد اس کیبن سے نکلی تو باقی سٹاف متجسس نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی، مگر میری حالت پر وہ سب چونک گئی۔ میرا پورا وجود پسینے سے تر تھا اور چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ وہ سب گھبرا گئی اور مجھے سہارا دے کر کیبن میں لے گئی۔ میں کھانا پانی سب بھلا چکی تھی اور سانپ سے جم کر بیٹھی رہ گئی تھی۔ میں ہمیشہ سے ہی بہت حساس لڑکی تھی، مجھے عام سی باتوں بھی بہت محسوس ہوتی تھی، پھر آج تو میری انا پر چوٹ لگی تھی۔ میں کتنے روز گمسم رہی اور پھر پاکستان واپس جاتے ہی نوکری چھوڑ کر گھر چلی گئی۔ گھر والے مجھ سے نوکری چھوڑنے کی وجہ پوچھتے رہ گئے۔ میں بالکل چپ ہو چکی تھی، میرا غرور ختم ہو گیا تھا۔ 2 ماہ میں گھر میں بند رہی اور میرے گھر والے مجھ جیسی شوخ مزاج ہنستی مسکراتی لڑکی کو یوں چپ چپ دیکھ کر پریشان رہنے لگے تھے۔ کچھ لوگ مشکوک بھی ہونے لگے کہ میں کسی حادثے کا شکار ہو کر آئی ہوں۔ انہیں دونوں میرے لیے ایک بہت اچھا رشتہ آیا تو گھر والوں نے میری کم گمسم کیفیت سے خوف زدہ ہو کر اس رشتے سے ہاں کر دی۔ گھر والوں کو منع کرنے کی بہت کوشش کی، میرا انکار گھر والوں کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ میرے والدین نے مجھے صاف الفاظوں میں بول دیا کہ وہ مجھے اس طرح چپ چپ نہیں دیکھ سکتے۔ اب تو شادی طے کی جا چکی تھی اور اسے روکنا ناگزیر ہو گیا تھا۔ مجھے مجبوراً چپ ہونا پڑا، مگر میں اب اندر سے بری طرح ڈر چکی تھی۔ خدا خدا کر کے میری شادی کا دن آن پہنچا۔ میں دل میں ہزاروں خوف لیے رخصت ہو گئی۔ میرے سسرال والے بہت کھاتے پیتے لوگ تھے، مگر مجھے حیرت تب ہوئی جب میں نے محسوس کیا جیسے میری ساتھ بہت مجبوری میں سب رسمیں کر رہی تھی۔ نہ جانے میرا شوہر میرا ساتھ دیتا یا نہیں۔ جب میں کمرے میں پہنچی تو کمرے میں سامنے کی دیوار پر ہی ایک بہت بڑی تصویر لگی ہوئی تھی۔ اس تصویر کو دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی کیونکہ وہ اس پائلٹ کی تصویر تھی۔ میرے ہاتھ پیر پھولنے لگے، میرا دل چاہا میں دھاڑے مار مار کر روں۔ تب وہ کمرے میں داخل ہوا اور مسکراتے ہوئے مجھے سلام کرنے لگا۔ میں نے خوف زدہ نظروں سے اسے دیکھا تو وہ سنجیدہ ہو گیا اور بولا کہ کیا تم آج تک مجھے غلط سمجھتی ہو؟ کیا واقعی تمہیں لگتا ہے میں بد کردار اور حوث پرست ہوں؟ میں بالکل خاموش اور سرد سی بیٹھی ہوئی تھی۔ تب وہ میرے پاس بیٹھ گیا اور بولا کہ میں تمہیں سب سچ بتا دوں گا، اگر تمہیں اس کے بعد بھی میں غلط تو چاہے مجھ سے نفرت کرتی رہنا۔ رستہ بول کر اس نے مجھے الگ یا ساری بات بتا دی اور اپنے رویے کی وضاحت بھی کر دی۔ میں سب سن کر بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی اور مجھے تب اتنے وقت بعد پتہ چلا کہ وہ سب لڑکیاں کیوں مجھے ادھورا سچ بتا کر نظریں چرا جاتی تھی۔ میرا شوہر مجھے بتا رہا تھا کہ اس کی وجاہت پر فدا ہوتی ہر ایئر ہوسٹس نے اس کے قریب ہونے اور اسے پھنسانے کی کوشش کی۔ کچھ لڑکیاں مخلص تھیں اور اسے شادی کا خواب دیکھنے لگی تھیں، جبکہ کچھ ایسی بھی تھی جو صرف وقت گزاری کرتی تھی۔ تنہائی پاتے ہی وہ اس کے گلے کا ہار بننے کی کوشش کرتی تھی اور اگر کوئی زیادہ ڈھٹائی دکھاتی تو وہ ہاتھ اٹھانے سے بھی غریز نہیں برتتا تھا۔